القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن قیل انما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته. اگر یہ اشکال کیا جائے کہ محدثین حدیث کے وجوب کے عمل پر متفق ہیں نہ کہ اس کی صحت پر، منعنہ ہو، تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے، سوال کیا جائے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ. اور اس اشکال کو، اس سوال کو نہ ماننے کی دلیل یہ ہے کہ محدثین متفق ہیں عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ، ان تمام احادیث پر عمل کے واجب ہونے کے سلسلے میں جو کہ صحیح ہوں. وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ، اگرچہ ان احادیث کو شیخین نے اپنی کتابوں میں ان احادیث کی تخریج نہ کی ہو. فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، تو اس سلسلے میں صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہے گی. وَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَىٰ أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةٌ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ نَفْسِ الصِّحَّةِ، حالانکہ اجماع حاصل ہے اس بات پر کہ ان دونوں کتابوں کو مزیتاً ایک قسم کی خصوصیت حاصل ہے فیما یرجع الی نفس الصحت، اس سلسلے میں جو راجع ہے حدیث کے نفس صحت کی طرف. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشیخان العلم النظری، اور جن محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ احادیث جن کی تخریج شیخین نے کی ہو وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں. الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائینی، شیخ ابو اسحاق الاسفرائینی ہیں. ومن ائمۃ الحدیث ابو عبداللہ الحمیدی، اور محدثین میں سے شیخ ابو عبداللہ حمیدی ہیں. وابو الفضل بن طاہر وغیرہما، اور شیخ ابو الفضل بن طاہر ہیں اور ان کے علاوہ دیگر محدثین ہیں. وَيَحْتَمِلُ أَن يُقَالَ، اور یہ بھی ممکن ہے کہا جائے کہ المزیۃ المذکورۃ کون احادیثہما اصح صحیح، کہ ان دونوں کتابوں یعنی بخاری و مسلم کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ ان دونوں کی احادیث یہ اصح صحیح ہے. یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض اور پھر اس اعتراض کا خود ہی جواب دیا ہے. اعتراض اس بات پر ہے کہ ماقبل کی عبارت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ خبر واحد جس کے اندر خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب یہ تینوں قسمیں شامل ہیں، یہ اصلاً جو ہے مفید ظن ہوتی ہیں، یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہیں، مگر اگر قرائن کے ساتھ محتف ہو جائیں، قرائن کے ساتھ منظم ہو جائیں تو پھر وہ علم یقینی کا یعنی علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں. تو اس پر یہ اشکال ہے، اور اشکال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے مثال کے طور پر جو خبر واحد ہے اور وہ محتف بالقرائن ہے، اور محتف بالقرائن ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری نے یا امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کی تخریج کی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ حدیث مفید علم نظری ہے، علم نظری کا وہ حدیث فائدہ دے گی. تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، اور تسلیم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اجماع اس بات پر ہے کہ شیخین نے جن احادیث کو اپنی صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے وہ احادیث واجب العمل ہے، ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اس بات پر اجماع ہے. لیکن اجماع اس بات پر نہیں ہے کہ شیخین نے جن احادیث کی تخریج کی ہے وہ احادیث صحیح ہیں، احادیث صحیح ہیں. اگر اجماع اس بات پر ہوا ہوتا تو اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم یہ کہتے کہ وہ اخبار احاد مثال کے طور پر علم نظری کے فائدہ دیں.
تو یہ ہوا اعتراض۔ اس کو اور ہم آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ اگر کوئی خبر واحد ہے مثال کے طور پر اور اس کو شیخین نے اپنی صحیحین کے اندر مخرج کیا ہے تو وہ حدیث صحیح ہوگی، اور جب وہ حدیث صحیح ہوگی تو مفید علم نظری ہوگی۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جن احادیث کو شیخین نے اپنی صحیحین کے اندر تخریج کی ہے، جن احادیث کی، وہ احادیث صحیحہ ہی ہیں، اس پر تو اجماع ہے ہی نہیں۔ اجماع تو اس بات پر ہے امت کا کہ صحیحین کے اندر جو احادیث ہیں وہ واجب العمل ہے۔ جب صحیحین کے تمام احادیث کے صحیح ہونے پر اجماع ہے ہی نہیں تو وہ مفید علم نظری بھی نہیں ہوں گی۔ یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کا جواب حافظ ابن رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے جو آپ نے کہا ہے کہ صحیحین کے احادیث صحیح نہیں ہیں، اور ہمیں آپ کے اعتراض اس لیے تسلیم نہیں ہے کہ علماء امت نے اجماع کے ذریعے ہر اس خبر کو واجب العمل قرار دیا ہے جو صحیح ہو، اگرچہ اس خبر صحیح، اس حدیث صحیح کو شیخین نے اپنی کتاب میں ذکر ہی نہ کیا ہو۔ یعنی ہر حدیث صحیح خواہ وہ کسی بھی کتاب میں ہو، جب اس کی صحت کا یقین ہو جائے تو حدیث واجب العمل ہے۔ لہٰذا علماء کا اجماع صحیحین کی احادیث کی صحت پر ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ علماء کا اجماع صرف اس بات پر ہے کہ صحیحین کی احادیث واجب العمل ہے، صحیحین کی احادیث صحیح ہیں، اس پر اجماع نہیں ہے، تو یہ بات ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس بات کو ہم مان لیں تو اس سلسلے میں صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہے گی۔ کیوں خصوصیت باقی نہیں رہے گی؟ خصوصیت اس لیے باقی نہیں رہے گی کہ علماء کو اس بات پر اجماع ہے کہ جو بھی حدیث صحیح ہے وہ واجب العمل ہے، خواہ وہ حدیث بخاری میں واقع ہو یا مسلم میں واقع ہو، صحیح ابن حبان میں واقع ہو، ترمذی کے اندر واقع ہو، جو بھی حدیث صحیح ہو وہ واجب العمل ہے۔ اس پر علماء کا اجماع ہے، محدثین کا اجماع ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو مانیں گے نہیں کہ صحیحین کے اندر جو بھی احادیث مخرج ہیں وہ صحیح ہے، تو پھر صحیحین کی کیا خصوصیت باقی رہی؟ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ صحیحین کی خصوصیت پر جو اجماع ہوا ہے وہ اعلیٰ درجے کی صحت کے اعتبار سے ہے، واجب العمل ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام نکلا کہ صحیحین کی احادیث یہ صحیح ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، اور اس کی صراحت کی ہے محدثین میں سے شیخ ابو اسحاق اسفرائینی نے، امام الحدیث ابو عبداللہ حمیدی نے اور ابو الفضل بن طاہر نے۔ آگے حافظ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ محدثین نے جو کہا ہے کہ صحیحین کے احادیث کو ایک قسم کی خصوصیت حاصل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیحین کے جو احادیث ہیں یعنی مخرج احادیث ہے وہ اصح الحدیث ہے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی اعتبار سے صحیحین کو دیگر کتب پر فضیلت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے حافظ رحمۃ اللہ علیہ خبر محتب بالقرائن کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بات پہلے آئی تھی کہ خبر واحد یہ مفید ظن ہوتی ہے، مگر وہ قرائن کے ساتھ اگر مل جائے تو علم یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور اس کی پہلی قسم کا بیان ہو چکا تھا کہ وہ حدیث جن کو شیخین نے اپنی کتاب میں تخریج کی ہو تو اس قرینے کی وجہ سے وہ خبر واحد مفید یقین ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم یہاں سے بیان کر رہے ہیں، وَمِنْهَا الْمَشْهُورُ إِذَا كَانَتْ لَهُ طُرُقٌ مُبَايَنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالْعِلَلِ۔ اور خبر بالمحتب کی اقسام میں سے ایک قسم وہ حدیث مشہور ہے، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث مشہور بھی خبر واحد ہی کی ایک قسم ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے اذا كانت له طرق مباینۃ، جب کہ اس حدیث کے مختلف طرق ہوں، سالمۃ من ضعف الرواۃ والعلل، اور وہ حدیث کے طرق روات کے ضعف اور علت سے خالی ہوں، تو یہ حدیث بھی مفید علم نظری ہوگی۔
یعنی علم یقین کا فائدہ دے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ خبر واحد جس کے اندر قرینہ پایا جائے، یعنی محتب بالقرائن ہو، جس کی شکل یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جو خبر واحد ہے، مثال کے طور پر مشہور ہے، اور اس کے مختلف طرق ہیں، اور ان طرق کے اندر کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، اس کے اندر، اس حدیث کے اندر کوئی علت بھی نہیں ہے، تو وہ مفید علم نظری ہوگی۔ اس کی صراحت محدثین میں سے کسی نے کی ہے، کہہ رہے ہیں وَمِمَّن مَنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ الْأُسْتَاذُ ابو منصور البغدادی۔ جن محدثین نے اس قسم کے خبر واحد کے مفید علم نظری ہونے کی صراحت کی ہے، ان میں سے ایک شیخ ابو منصور بغدادی ہیں، والاستاذ ابو بکر بن فورک، اور شیخ ابو بکر بن فورک ہیں، وغیرہما، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی محدثین ہیں۔ دو شکلیں ہو گئی۔ تیسری شکل وَمِنْهَا الْمُسَلْسَلُ بِالْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ، اور خبر محتب بالقرائن کے اقسام میں سے تیسری قسم وہ حدیث مسلسل ہے جو ائمہ اور بڑے بڑے حفاظ راوی ہوں، حیث لا یکون غریباً، اس طور پر کہ وہ حدیث غریب نہ ہو، یعنی خبر واحد ہو، یا تو عزیز ہو یا مشہور ہو، غریب نہ ہو۔ کالحدیث الذی یرویہ احمد بن حنبل، مثلا جیسے کہ ایک حدیث مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہو، ویشارکہ فیہ غیرہ عن الشافعی، اور شریک ہو اس حدیث میں امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام شافعی سے، ویشارکہ فیہ غیرہ عن مالک بن انس، اور اس میں شریک ہو غیر ان کے علاوہ عن مالک بن انس، امام مالک بن انس سے، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، اس لیے کہ وہ حدیث علم کا فائدہ دے گا اس کے سننے والے کے سامنے نزدیک، بالاستدلال، استدلال کے طور پر، یعنی علم نظری کے طور پر۔ کیسے؟ من جهة جلالة رواته، اس کے راویوں کے عظیم ہونے کی وجہ سے، وَأَنَّ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ، اور کہ ان کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں جو لائق ہیں، اس لائق ہیں کہ قبولیت کو ثابت کریں۔ ما یقوم مقام العدد الکثیر من غیرہم، جو قائم مقام ہے ان کے علاوہ عدد کثیر روات کے، یعنی ایک طرف ایک حدیث کی روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے روات ہیں، اور دوسری طرف جو ہے یہ ائمہ ہیں، تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ وَلَا يَتَشَكَّكُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُمَارَسَةٍ بِالْعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ، اور کوئی شک نہیں کرے گا جس کو اس علم سے ادنا مناسبت ہو اور لوگوں کے احوال سے ادنا مناسبت ہو، ان مالکن مثلا لو شافہ بخبر انہ صادق فیہ، کہ امام مالک مثال کے طور پر اگر کسی حدیث کو بالمشافہہ بیان کریں تو وہ اس میں سچے ہیں، فَإِذَا انضاف إِلَيْهِ مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرْجَةِ ازداد قُوَّةً، تو جب مل جائے اس حدیث سے من ہوا فی تلک الدرجاتی، کوئی ایسا راوی جو انہی کے مرتبے میں ہے، ازداد قوتاً، تو حدیث مضبوطی میں اور بڑھ جائے گی، وبعد ما یخشى علیہ من السہو، اور دور ہو جائے گا وہ احتمال، یعنی غلطی کا جو احتمال تھا، وہ سہو کا جو احتمال تھا، ڈر تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خبر محتب بالقرائن کی تیسری قسم کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسری قسم وہ حدیث ہے جو خبر واحد ہو، یا تو مشہور کی شکل میں ہو یا عزیز کی شکل میں ہو، غریب نہ ہو، یعنی اس کے روات جو ہوں ایک سے زائد ہوں، اور اس کے جو راوی ہیں، روات ہیں، وہ بڑے بڑے ائمہ ہوں، حفاظ متقنین ہوں، ایک کے بعد دیگر، اور سند کے ہر مرحلے میں اس امام کے ساتھ کوئی دوسرا راوی بھی شریک ہو گیا ہو،
تو ایسا ہوگا کہ سند کے ہر مرحلے کے اندر دو راوی ہوں گے، 2 سے کم نہیں ہوں گے۔ اس کو مثال سے سمجھایا حافظ نے رحمۃ اللہ نے کہ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس کے اول راوی حضرت امام مالک ابن انس ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، لیکن امام مالک ہیں پہلے مرحلے کے اندر۔ اس کے بعد ان سے روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، ایک تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کوئی دوسرا آدمی ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 مرحلے کے اندر۔ اس کے بعد امام شافعی سے روایت کرنے والے 2 راوی ہیں، جن میں ایک امام احمد ابن حنبل ہیں اور ایک کوئی دوسرا آدمی ہے۔ تو آپ جب غور کریں گے اس حدیث کے 3 مرحلے ہو گئے، اس حدیث کی سند کے اندر 3 مرحلے ہیں، اور تینوں مرحلے کے اندر 2 راوی روایت کرنے والے ہیں۔ ایک تو معمولی آدمی ہے، عام آدمی ہے، مگر دوسرا جو آدمی ہے ہر مرحلے کے اندر وہ ایک بہت بڑا امام ہے، ایک بہت بڑا حافظ متقن ہے۔ تو ایسی خبر واحد بھی علم نظری کا فائدہ دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس خبر کی روات ائمہ اعظام ہیں۔ جب اس خبر کی روات بڑے بڑے ائمہ ہیں تو ان کی جلالت قدر اور عظمت شان اس خبر کے مفید علم نظری ہونے کا قرینہ ہے، اس لیے کہ ان میں ایسی صفات رفیع موجود ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے اس خبر کے ہر مرحلے کے 2 راوی دوسری حدیث جس کے ہر مرحلے میں 100 روایت کرنے والے روات ہوں، ان کے قائم مقام ہیں۔ یہ 2 راوی ہیں۔ اور پھر حافظ نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اور زیادہ واضح کر کے سمجھایا ہے کہ دیکھیے، جس آدمی کو ادنیٰ درجے کا علم ہوگا، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہوگا، لوگوں کے حوالے سے معلوم ہوں گے، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ کہ ایک حدیث ہے، مثال کے طور پر اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کسی آدمی کے سامنے، تو وہ فوراً اس بات کا یقین کر لے گا کہ یہ حدیث سچی ہے، یہ خبر سچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور اتنے جلیل القدر امام ہیں کہ ان سے سچائی کے علاوہ کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر مزید برآں کہ ان سے روایت کرنے والے ایک دوسرا جلیل القدر امام ہے، تو اس حدیث کی صداقت کی قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور احادیث پر جو نقد وارد کیا جاتا ہے نا، وہ محض اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ راوی سے سہو ہو گیا ہو سکتا ہے راوی سے نسیان ہو گیا ہو، وہ اور زیادہ دور ہو جائے گا۔ لہٰذا اس قسم کی